معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز کو بنے ہوئے 70 برس سے اوپر ہو چکے ہیں۔ وطن عزیز کے اندر ہر ایک کو آزمایا گیا، ہر ایک کو موقع ملا۔ یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں موقع نہیں ملا، خان صاحب ہی کی مثال دے رہا ہوں، لے لیتے ہیں۔ 9 برس سے خیبر پختونخوا کے حاکم ہیں، 4 برس وفاق میں حکومت ملی، ابھی تک موقع نہیں ملا۔ شریف فیملی 20-30 سال سے اقتدار میں، ابھی موقع نہیں ملا۔ زرداری 10 برسوں سے سندھ میں، ان کو موقع نہیں ملا، ان کو موقع بھی نہیں ملا۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، حقیقت بات یہ ہے پاکستان میں ہر ایک کو موقع ملا ہے سوائے اسلام کے۔ پاکستان میں ہر ایک کو موقع ملا سوائے اسلام کے۔ اسلام کے نام پر بنا، جس چیز کو جس بنیاد پہ کھڑا کیا ہے اس بنیاد کو خراب کر دو اور کہو چل جائے گی۔ کوئی بھی عمارت، کوئی بھی بلڈنگ جس بنیاد پہ کھڑی ہو اس کو نکال دیا جائے، باقی رہے گی؟ بنیاد اسلام تھا، اس سے یو ٹرن لیا، اس سے انحراف کیا، اور پھر چاہتے ہو ترقی آ جائے، پھر چاہتے ہو مہنگائی ختم ہو جائے، پھر چاہتے ہو نظام درست ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ اسی بنیاد کے اوپر واپس لوٹنا ہوگا، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ کیا پاکستان یہ بات اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو ابلاغ کیجئے۔ پاکستان پل اور ڈیم بنانے کے لیے نہیں، یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز بنانے کے لیے نہیں تھا حاصل کیا گیا، اگرچہ یہ بنانے چاہیے، انکار نہیں ہے۔ روڈیں بنانے کے لیے حاصل نہیں تھا کیا گیا۔ پاکستان اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے طور پہ دوبارہ مدینہ کی ریاست کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اگر روڈ، یونیورسٹیاں، پل، ڈیم، ہسپتال بنانا پاکستان کا مقصد تھا اور علیحدگی کی وجہ یہ تھی تو ہندوستان تم سے آگے نکل گیا۔ ہندوستان کی یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالجز، ہندوستان کے ہسپتال، ہندوستان کی بیولوجی، ہندوستان کی آئی ٹی، تم نے اپنے مشن سے غداری کی ہے، تم نے اپنے مشن سے انحراف کیا ہے، اس وجہ سے تم پیچھے ہو۔ حاصل اسلام کے تجربہ گاہ کے لیے کیا، اور حاصل کرنے کے بعد ایک عام سیکولر سٹیٹ بنا کر اس کو پلوں، کالجز، یونیورسٹیوں، نالوں کی سیاست تک محدود کر دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ علیحدہ کیوں ہوئے؟ علیحدہ کیوں ہوئے؟ دو قومی نظریہ کہاں دفن ہو گیا؟ جواب دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود پاکستان جس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا اس سے غداری کی ہے۔ آج وقت آ چکا ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ہمیں اچھائی کو متحد کرنا ہوگا، اچھائی کو منظم کرنا ہوگا۔ اچھائی منتشر ہے، برائی منظم ہے۔ ہمیں برائی کو منتشر کرنا ہے، اچھائی کو منظم کرنا ہے۔ دینی جماعتوں کو بھی بارہا یہی پیغام ہے، اور آج بھی یہی پیغام ہے کہ متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو تو شاید بہتری اور تبدیلی کا امکان ہے۔ اکیلے اکیلے سولو فلائٹ کی خواہش کرتے رہو، پٹتے رہو، اکیلے اکیلے کر کے کٹتے رہو، لیکن کیا اگر یہ دینی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی تو ہم نے اپنی جد و جہد چھوڑ دینی ہے؟ آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے میرے بھائیوں، آپ نے بھی، اور اس پیغام کو پورے پاکستان کے طول و عرض میں بھی پھیلانا ہے۔ میں پہلے صرف اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں، دیوبندیوں، بریلویوں، وہ بھی ہماری تحریک میں نظام مصطفیٰ کی، دفاع اسلام و پاکستان کی، قرآن و سنت کے نفاذ کی ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ پاکستان میں کتنے ہیں؟ ایک وقت وہ تھا جب پاکستان میں آپ کی تعداد 10-20 لاکھ نیچی ہوتی اور لوگ عام مسجدوں میں داخل ہوتے تھے تو مسجدوں کو دھونے کی باتیں کرتے تھے۔ اس دور میں بھی اکابرین نے کام کیا، قوت کو مجتمع کیا، متحد کیا۔ آج آپ 10-20 لاکھ نہیں ہیں، آج آپ ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ اکیلے پاکستان کے اندر اہل حدیث 2.5 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ 2.5 کروڑ چھوٹی تعداد ہوتی ہے، 2.5 کروڑ۔ ان میں سے کتنے لوگ جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں؟ 3 لاکھ؟ 5 لاکھ؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ نون لیگ میں گھسے ہوئے، آپ
پیپل پارٹی میں گھسے ہوئے، آپ تحریک انصاف میں گھسے ہوئے، آپ اسلامی تحریکوں میں موجود ہی نہیں ہیں، پھر شکوہ کیسا ہے؟ پھر شکوہ کس چیز کا ہے؟ صرف اکیلے آپ، باقی دیوبندی بریلوی بھائیوں کی بات تو بات کی ہے، اکیلے آپ 2.5 کروڑ سے زائد ہیں، آپ کا کیا کردار ہے؟ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، اس نظم اور تنظیم سازی اور رکنیت سازی کے اندر قدم سے قدم ملائیے۔ آپ 2.5 کروڑ نہیں، 5-10 لاکھ بھی اگر مزید نظم میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ ایک ایسی تعداد ہے جو باقی ساتھیوں کو بھی دوبارہ اس دینی تحریک کے ساتھ وابستہ کر دے گی۔ لیکن اگر آپ ہی سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں، آپ ہی سیکولر پارٹیوں کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کس نے کرنا ہے؟ 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، لڑ پڑے تھے، آج 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو، اتنی بڑی تعداد ہے۔ علامہ شہید نے اپنی آخری تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ تم آج پاکستان کے اندر 10 کروڑ مسلمان ہو، روس امریکہ کی قوتیں جمع ہو جائیں اور یہ 10 کروڑ مرنے کا عزم کر لیں، وہ پوری دنیا کی قوتیں شکست نہیں دے سکتی۔ آج تم 2.5 کروڑ ہو، ہم ملک کے اندر بلٹ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، بیلٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، نوجوان کے ہاتھ میں گن اور پستول نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جڑاں والے کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، یہ ضرور چاہتے ہیں کہ سانحہ الہ آباد دوبارہ نہ ہو، یہ ضرور چاہتے ہیں کہ سانحہ کھڈیاں دوبارہ نہ ہو، مسجد توحید کو نہ گرایا جائے، مسجد عثمان کو نہ گرایا جائے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب تم ہمارا ساتھ دو گے۔ اللہ کی قسم مل جاؤ، حقوق مانگنے سے نہیں، کئی مرتبہ حقوق کو چھیننا پڑتا ہے، لیکن یہ گولی کے ذریعے نہیں، دستوری جد و جہد کے ذریعے اپنے نظم کو منظم کرو۔ اپنی تنظیم میں دیگر تنظیموں کو، دیگر جماعتوں کو تو ہم دعوت اتحاد دے ہی رہے ہیں، خدا کرے کہ ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے، نہ بھی اترے تو کیا ہم اپنی جدوجہد چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں؟ اور ہم اقتدار کے حریص نہیں ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنا، اور اقتدار کے منحرف بھی نہیں ہیں۔ یہ کرسی اللہ کے فضل و کرم سے ممبر پہ اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ کرسی مجھے پاکستان کی صدارت، وزارت، ایم این اے، ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ عزیز ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ اقتدار کے حریص نہیں ہیں، اقتدار کے تھے لیکن انحراف بھی نہیں کرتے، اور یہ بات بھی ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، اتحادی سیاست کو بھی کفر نہیں سمجھتے، اتحادی سیاست کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن ایسے اتحاد سے بھی نالائیں جس سے اپنا وجود اور شناخت ہی ختم ہو جائے، ایسے اتحاد کی خواہش بھی نہیں رکھتے، اتحاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی قوت کو جمع کیجئے، منظم کیجئے، ایک وقت آئے گا، 1 سال کے اندر اندر اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو ساری سیکولر پارٹیز یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی، اور پھر پاکستان کے اندر کبھی سانحہ جڑاں والا دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ جب آپ ملیں گے، جب آپ متحد ہوں گے، جب آپ اپنی نظم میں آئیں گے۔ 2.5 کروڑ ہیں، کیا فائدہ؟ 10-20 لاکھ تھے۔ علامہ شہید نے ایک نعرہ لگایا تھا، اس قائد کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے، اس دور میں جب حالات بہت خراب تھے، پنجاب کے سارے پنڈالوں کو اہل حدیثوں نے بھر دیا تھا۔ آج اتنی بڑی تعداد ہے، پھر بھی حقوق نہیں مل رہے، پھر بھی ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی پرچے ہو رہے ہیں، پھر بھی مقدمے ہو رہے ہیں، پھر بھی مسجدیں بنانا عذاب ہے، پھر بھی مسجدوں کے اوپر قبضے، پھر بھی مسجدوں کے اوپر حملے، پھر بھی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں۔ آپ تو پہلے اکٹھے ہو جائیے، آئیے اس مرکز کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی، وقت کی، مال کی۔ اسلام انسان سے اس کے ذاتی جسم اور ذاتی شمولیت کے علاوہ مال کا بھی مطالبہ کرتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ مال اور عمل دونوں چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں، 1 سال کے اندر اندر اس 2.5-3 کروڑ میں سے آپ 25-20-10 لاکھ افراد بھی نظم میں لے آئیں۔ میں آپ کو حیران، یہ باتیں کوئی کرتا نہیں ہے، کرنے والی ہوتی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کی آج کتنی جماعتیں ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ چاروں جماعتوں میں ملا کے بھی 5 لاکھ سے زائد لوگ ان سے وابستہ نہیں، افسوس نہیں ہے۔ آئیے
دینی تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔